مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسل إلى الخلق كافة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله مولانا العظيم. وقال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والوجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. بعد الحمد والصلاة. معزز محترم مقتدر حاضرین سامعین بالخصوص جامع مسجد حنفیہ کے پیش امام خطیب و امام محترم فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا محمد زاہد زید مجدہ دامت برکاتہ العالیہ، الحمدللہ درس قرآن کی مبارک مجلس میں، محفل میں ہم اور آپ حاضر ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. مولانا صاحب نے جو آج کے درس کے حوالے سے عنوان بتایا، محافظین ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، آپ کی حرمت اور آپ کی عزت کے محافظ. سبحان اللہ، بڑا عظیم عنوان ہے اور بڑا جامع عنوان ہے. اس حوالے سے مختصر وقت میں جو بھی معروضات ہوگی آپ کے گوش گزار کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے اس بیان کو اور اس کی سماعت کو ذریعہ بخشش و نجات بنائے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رب العالمین جل جلالہ وعمر والہ، جس نے اپنے محبوب کو سب سے پہلے بنایا، اپنے حسن و جمال کا مظہر بنایا، اپنی ذات کا مظہر بنایا، اپنی صفات کا مظہر بنایا، سب سے بڑا محافظ تو ناموس مصطفیٰ کا اندھا ہے. پورا قرآن الحمد کے الف سے لے کر والناس کے سین تک پورا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس، حرمت اور عزت کا محافظ ہے. علماء فرماتے ہیں کہ قرآن مجید فرمان حمید جہاں ایک طرف اللہ تعالیٰ کا مقدس سچا کلام ہے، ساتھ ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ ہے. تمام انبیاء مرسلین دنیا میں تشریف لائے، اپنے اپنے معجزات کا انہوں نے
اظہار فرمایا، اللہ کی قدرت کا ظہور ہوا۔ تو آج کسی نبی کا معجزہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید ایسا عظیم معجزہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس کا محافظ خود رب العالمین ہے۔ قیامت تک یہ معجزہ محفوظ رہے گا۔ جگہ جگہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ جل جلالہ عم نوالہ نے حضور پرنور سید العالمین مصطفیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کے اسلوب اور طریقے سکھائے ہیں، بتلائے ہیں۔ متعدد آیات طیبات ہیں۔ صحابہ کرام حضور پرنور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں جب حاضر ہوتے، واعظ و نصیحت سن رہے ہوتے، تو اس دوران اگر کوئی صحابی اپنی توجہ کے کم ہونے کی وجہ سے کچھ نہ سن پاتے تو عرض کرتے، راعنا یا رسول اللہ، آپ ہماری رعایت فرمائیے، جو کلمہ آپ نے ارشاد فرمایا ہے دوبارہ ارشاد فرما دیجیے کہ ہم سن سکیں توجہ کے ساتھ۔ یہ ایک طریقہ تھا صحابہ کی طرف سے، جب کوئی بات نہ سن پاتے تو عرض کر دیتے، راعنا، ہماری رعایت فرمائیے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مدینہ طیبہ میں ہجرت کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوئے، صحابہ بھی موجود ہیں، انصار، مہاجرین صحابہ، اور ساتھ ساتھ منافقین بھی تھے۔ مکہ شریف میں منافقین نہیں تھے۔ منافقین سے جو واسطہ پڑا وہ مدینہ طیبہ میں یہودی رہتے تھے، اہل کتاب رہتے تھے، ان میں سے منافقین پیدا ہوئے۔ بظاہر کلمہ پڑھتے تھے، دل میں ان کے ایمان نہیں ہوتا تھا، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہماری اس بددیانتی کا کسی کو علم نہیں ہے، تو وہ بھی اس مجلس میں بیٹھتے۔ تو صحابہ ان میں سے جب کوئی راعنا کی درخواست پیش کرتا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں، تو جو منافقین تھے ان کو بھی یہ لفظ کہنے کا موقع مل گیا۔ یہ کلمہ اگرچہ صحیح تھا، لفظ صحیح تھا، لیکن ان کی زبان میں اس کا مفہوم اور مطلب کچھ اور تھا۔ صحابہ اپنی محبت کے اعتبار سے یہ لفظ استعمال کرتے تھے، اور ایک یہودی نے بھی یہ لفظ کہا، راعنا، زبان کو ٹیڑھا کر کے، اور ایک صحابی حضرت سعد بن معاذ اس مجلس میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے بھانپ لیا، اور وہ ان کی زبان جانتے تھے۔ تو جب انہوں نے بھانپ لیا کہ اس نے راعنا کا لفظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو نسبت دیتے ہوئے کہا ہے، تو گستاخی اور بے ادبی کا پہلو انہوں نے بھانپ لیا۔ تو جیسے ہی انہوں نے یہ سنا اس یہودی سے، منافق سے، تو فرمایا، خبردار، آئندہ اگر تم نے یہ لفظ استعمال کیا تمہاری گردن اڑا دوں گا۔ تو وہ کہنے لگا، آپ لوگ بھی تو کہتے ہو، میں نے کہہ دیا تو کون سی بات ہے؟ تو یہ معاملہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا گیا، یا رسول اللہ ایسی بات ہے، کیا کریں؟ اللہ تبارک و تعالی جو اپنے محبوب کی عزت اور ناموس کا محافظ ہے، آیت نازل فرمائی، اور ایمان والوں سے، غلاموں سے، صحابہ سے
خطاب فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، وہ لفظ تم تو نیک نیتی سے کہتے ہو، محبت میں اور ادب میں ڈوب کر تم کہتے ہو، میرے محبوب کی طرف نسبت کرتے ہو، اور کچھ بدباطن لوگ ہیں جو اسی لفظ کو غلط معنی اور مفہوم مراد لے کر میرے محبوب کی طرف نسبت کرتے ہیں، تو فرمایا لا تقولوا راعنا، یہ لفظ راعنا کہنا ہی چھوڑ دو، یہ مت کہا کرو کہ کسی بدباطن کو یہ لفظ کہہ کر بدباطنی کے اظہار کا موقع ہی نہ ملے، یہ ادب سکھایا ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور آپ کی عزت اور حرمت کا تحفظ ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پہ پابندی لگا دی، وہ لفظ ہی نہ کہو جس کے کسی پہلو سے میرے محبوب کی بے ادبی کا ظہور ہوتا ہو یا شائبہ تک ہوتا ہو، وہ لفظ ہی یوز نہ کرو، تو پھر کیا کہیں؟ قول انظرنا، یوں کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے۔ یہ آداب اللہ تعالیٰ سکھا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا محافظ ہے اپنے محبوب کی عزت و ناموس کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آداب سکھائے ہیں، انظرنا کہو یا رسول اللہ نظر کرم فرمائیے ہم غلاموں پر، اور فرمایا واسمعوا، تمہیں انظرنا کہنے کی نوبت ہی نہ آئے، توجہ کے ساتھ میرے محبوب کے کلمات سنا کر، واسمعوا، توجہ سے سنا کر، سبحان اللہ، ایسے عظیم بارگاہ جس کے آداب خود رب العالمین خالق کائنات بیان فرما رہا ہے، تو کتنی بڑا اور بالا بارگاہ ہے، کتنی عظمت اور شان ہے، اللہ اکبر۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافرین کے لیے دردناک عذاب ہے، یہ وارننگ دے دی۔ اس آیت میں کہیں کفر کا بظاہر تو ذکر نہیں ہے، لیکن فرمان جو میرے محبوب کی طرف ایسا لفظ بول کر نسبت کرے گا جس میں بے ادبی کا کوئی پہلو نکلتا ہے، تو یہ بھی کفر ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورہ حجرات میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ الرحمن الرحیم نے ابتدائی آیات میں اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر اور اس بارگاہ کے آداب سکھاتے ہوئے، بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، سبحان اللہ، ایمان والو یعنی جو اللہ کی ذات پر یقین رکھتے ہیں، وحدہ لا شریک مانتے ہیں، میرے محبوب پر ایمان رکھتے ہیں، ایمان والوں سے خطاب ہے، ایمان والوں کو ادب سکھایا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے ایمان والے کون ہوں گے؟ اللہ اکبر، ابو بکر صدیق ہیں، فاروق اعظم ہیں، عثمان غنی ہیں، مولا علی ہیں، صحابہ ہیں، سب سے پہلے ان آیات کے وہ مخاطب ہیں۔ باقی ایمان والے بعد کے ہیں۔ جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت جو ایمان والے موجود تھے وہ کون تھے؟ وہ صحابہ تھے۔ پہلا خطاب تو ان کو ہو رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اللہ اکبر، اپنی آوازوں کو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بلند نہ کرو۔ صحابہ کرام بڑے ادب اور احترام کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو فرماتے اور بڑے ادب کے ساتھ عرض و معروض کا سلسلہ ہوتا۔ ان سے بڑھ کر کوئی بڑا ادب کرنے والا نہیں، صحابہ سے بڑھ کر کوئی بڑا احترام کرنے والا نہیں۔
دوران گفتگو آواز قدر بلند ہو جاتی تھی، بعض صحابہ کی آواز بلند ہو جاتی تھی۔ طبعاً کسی کی آواز بلند ہوتی ہے اور کسی کی بے توجہی کی وجہ سے آواز بلند ہو گئی۔ اللہ اکبر! کہیں نہیں سنا کسی نبی کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ماننے والوں اور ان پر ایمان لانے والوں کو آداب سکھاتے ہوئے یہ تعلیم دی ہو کہ آواز بلند نہ کرو۔ تو یہ بارگاہ مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اس بارگاہ میں بلند آواز کے ساتھ بات کرنا بھی ممنوع ہے۔ اونچی آواز میں بات کرنا اگرچہ وہ کتنی اچھی بات کیوں نہ ہو، لیکن آواز اونچی نہ ہو۔ کیوں؟ کیا ہوگا اس میں؟ کون سی بے ادبی ہے؟ اللہ اکبر! لیکن چونکہ بارگاہ بہت بلند ہے تو اس کے آداب بھی بہت بلند ہیں، بہت بلند ہے۔ اور جو ذات اس عظیم بارگاہ کے آداب کو بیان فرما رہی ہے وہ ذات بھی بلند و بالا ہے، وہ رب العالمین ہے، ذی الجلال والاکرام ہے، قہار و جبار ہے۔ وہ بارگاہ آداب بیان فرما رہی ہے۔ لا ترفعوا اصواتکم، اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو۔ ولا تجہروا لہ بالقول، اور چیخ کر پکار کر بات نہ کرو۔ کجہر بعضکم لبعض، جیسے آپس میں بے تکلف ہو کر تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں محو گفتگو ہوتے ہو۔ یہ وہ بارگاہ نہیں ہے، یہ عظیم بارگاہ ہے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سب اعمال بیکار ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے، باطل ہو جائیں گے۔ اعمال میں سب چیزیں آ گئی، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ہجرت، سب اعمال آ گئے۔ وجہ کیا ہے؟ اگر تم نے میرے محبوب کی بارگاہ میں بلند آواز سے بات کی، تمہاری نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں، حج قبول نہیں، جہاد قبول نہیں، ہجرت قبول نہیں۔ کن سے کہا جا رہا ہے؟ صحابہ کرام سے کہا جا رہا ہے، ان ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے۔ ان تحبط اعمالکم، تمہارے سب اعمال حبط ہو جائیں گے، ضائع ہو جائیں گے۔ وانتم لا تشعرون، تمہیں اس کا شعور بھی نہیں ہوگا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اللہ اکبر! جب یہ آیت نازل ہوئی تو سبحان اللہ، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اب میں آپ سے بالکل آہستہ بات کروں گا۔ فاروق اعظم حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ، اب میں آپ سے آہستہ بات کروں گا۔ اور صحابہ اتنی آہستہ آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بات کرتے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے، کیا کہا ہے؟ پھر سے کہو، کیا کہا ہے؟ اس بارگاہ کے آداب دیکھو اور پھر ان کی پاسداری، ان آداب کا خیال رکھتے ہوئے صحابہ کی عظمت اور شان دیکھو۔ اور ایک صحابی حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ، طبعا ان کی آواز قدر بلند تھی، بات کرتے تو آواز بلند ہی ہوتی ان کی طبیعی طور پر۔ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اونچی آواز میں بات نہ کرو ورنہ تمہارے سب اعمال ختم ہو جائیں گے، اس آیت کے نازل ہونے کے بعد وہ تو اپنے گھر پہ چلے گئے، کمرے میں جا کے اندر سے دروازہ بند کر لیا اور زاروں قطار روتے ہیں۔ 2 دن ہو گئے۔ حضور نور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ ثابت بن قیس
رسول اللہ وہ میرے پڑوسی ہیں، میرا گھر ان کے گھر کے ساتھ ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو کمرے میں بند کر رکھا ہے، اندر سے بو نہیں لگی۔ فرمایا بلاؤ۔ تو حضرت صحابہ بن قیس کو بلایا گیا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو پوچھا ثابت کیا بات ہے، آ کیوں نہیں رہے؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں آپ کے سامنے گفتگو کرتا کچھ پوچھتا تو میری آواز تمام بلند تھی، اور یہ آیت نازل ہوئی ہے، مجھے تو فکر ہے کہ میرے سب اعمال ضائع ہو گئے، نمازیں ضائع ہو گئی، جہاد ضائع ہو گیا، ہجرت ضائع ہو گئی، سب نیک اعمال جتنے بھی سب ختم ہو گئے، میرا کیا بنے گا، میں تو ہلاک ہو گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، تمہارے اعمال باقی ہیں اور تم بقیہ زندگی عیش و عشرت کے ساتھ گزارو گے اور تمہیں درجہ شہادت نصیب ہوگا اور تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ یہ خوشخبری تھی، وہ غمگین تھے، پریشان تھے کہ میرا کیا ہوگا۔ تو مجدہ جان فضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوش کر دیا کہ تم فکر نہ کرو، ایسی بات نہیں ہے، یعنی اس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کی بات ہے، اب نازل ہونے کے بعد آئندہ خیال رکھنا، باقی رہی بات تمہارے اعمال کے ضائع ہونے کی، تمہارے اعمال ضائع نہیں ہوئے، تمہاری زندگی آرام سے گزرے گی اور تمہیں درجہ شہادت نصیب ہوگا۔ یہ فیوچر میں بتا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہی ہوا۔ مسیلمہ کذاب کی سرکوبی کے لیے جو لشکر روانہ ہوا تھا، حضرت ثابت بن قیس اس میں شریک تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس پہ پہرا دیتے ہوئے ختم نبوت کے تحفظ، اس کا تحفظ کرتے ہوئے آپ نے جا کے شہادت خوش فرمایا، جس کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے دی، اور جنت میں داخلے کی خوشخبری دے دی۔ اللہ اکبر۔ کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا طریقہ یہ تھا کہ باہر سے جب کچھ لوگ وفود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے آتے تو خصوصی طور پر سیدنا ابوبکر صدیق ایک آدمی کو بھیجتے اور فرماتے ان باہر سے آنے والوں کو جا کر بتاؤ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ہے، آداب کا ضرور خیال رکھنا۔ وہ آدمی جا کر ان وفود کے لوگوں کو آداب بتاتے، کس طرح بات کرنا، ان آداب کا خیال رکھنا۔ سیدنا ابوبکر صدیق نے خصوصی اہتمام فرما رکھا تھا۔ اور کچھ لوگ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے، تو دیہات کے رہنے والے تھے، آداب کا ان کو علم نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے اپنے حجرہ مبارک میں، باہر سے آ کر انہوں نے آوازیں دینا شروع کی، یا محمد یا محمد، باہر آئیے باہر آئیے۔ اب دیکھیے، ظاہر ہے اپنے گھر میں کوئی شخص ہے، بیل تو نہیں بجا سکتے تھے اس زمانے میں، بیل تو تھی نہیں، اندر خبر دینی ہے تو کیسے بتایا جائے کہ کوئی باہر آیا ہے؟ یہ آواز دی جاتی تھی کہ فلاں آیا ہے، باہر آئیے، ملنا چاہتے ہیں، یہ آواز ہوتی تھی۔ بظاہر اس میں کوئی بھی ادبی ہمیں نظر نہیں آ رہی، رواج تھا، معمول تھا، لیکن چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عظیم بارگاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون، جو لوگ حجرات کے باہر سے، گھروں کے باہر سے
آپ کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، نام لے کر پکارتے ہیں. اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر بے وقوف ہیں، لا یعقل ہیں، ان کو عقل نہیں ہے، وہ سمجھتے نہیں ہیں، بے وقوف ہیں. یہاں ایک بات میں عرض کروں گا جو میں نے سنی ہے. علامہ شاہ عبدالرحمن صدیق رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے درس کے دوران آپ نے یہ بات فرمائی تھی. جناب مسجد میں قرآن شریف سناتے تھے تراویح میں، تراویح کے بعد درس قرآن ہوتا جناب مسجد منصور میں. تو انہی آیات کے حوالے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور آداب کے حوالے سے بات ہو رہی تھی. تو حضرت نے آیت پڑھی اور اس میں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ مجلس کے باہر سے آ کر اے محبوب آپ کو آواز دیتے ہیں، پکارتے ہیں، تو ان میں اکثر بے وقوف ہیں، لا یعقل ہیں، ان کو عقل نہیں. تو اس میں عقل نہ ہونے کی کون سی بات ہے؟ تو حضرت نے فرمایا بے عقل ہونے کی بات یہ ہے کہ ان کو اس بات کا شعور نہیں، ان کو یہ عقل اور سمجھ نہیں کہ وہ باہر آئے ہیں. وہ یہ سمجھ رہے ہیں ہم باہر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اندر ہیں، ان کو ہمارے باہر آنے کی خبر نہیں. یہ ان کی بے وقوفی تھی کہ اللہ کے نبی کیسے بے خبر ہو سکتے ہیں. وہ بے وقوف یہ سمجھ رہے ہیں کہ نبی کو خبر نہیں ہے کہ باہر کون آیا ہے. یہ ان کی بے عقلی تھی. تو اللہ نے فرمایا وہ اکثر بے عقل ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے نبی تو باخبر ہیں. یہ ان کو خبر دینے کے لیے آواز لگا رہے ہیں، پکار رہے ہیں. اور فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر وہ صبر کر لیتے. میرے محبوب کی بارگاہ میں آئے ہیں، میرے محبوب آرام فرما رہے ہیں، وہ باہر آ کر انتظار کرتے، صبر کرتے. حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ محبوب آپ خود ان کے پاس تشریف لے جاتے. لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہت ہی بہتر تھا. اور پھر جو لوگ ان آداب پر عمل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف فرمائی، ان کی عزت اور عظمت کو بیان فرمایا. جو اپنے محبوب کی تعظیم اور توقیر کرتے ہیں، اس بارگاہ کے آداب کا لحاظ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی عزت اور عظمت کو بیان فرمایا. ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، اللہ کے رسول کی بارگاہ میں جو لوگ اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی، یہ وہ لوگ ہیں جو میرے محبوب کی عزت، عظمت، آداب، تعظیم، توقیر دل سے کرتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری کے لیے منتخب فرما لیا ہے، چن لیا ہے. تو تقوی، پرہیزگاری اسی دل میں آئے گی جس دل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تعظیم ہوگی، توقیر ہوگی، ادب ہوگا، احترام ہوگا. لہم مغفرت، ان کے لیے بخشش اور مغفرت ہے، اجر عظیم، بہت بڑا اجر ہے. اللہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں آداب بیان فرمائے ہیں. آیت شریف جو میں نے پڑھی تھی، فالذین آمنوا بہ، جو لوگ ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، ایمان لے آئے، وعزروہ، اور ان کی تعظیم و توقیر کی، ونصروہ، اور ان کی مدد کی، واتبعوا النور الذی، اس نور کی پیروی کی، انزل معہ، جو نور ان کے ساتھ نازل کیا گیا ہے، یعنی قرآن مجید فرقان حمید. اس میں علماء نے بتایا کہ قرآن پر عمل کرنا بعد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر پہلے ہے. قرآن پر عمل کرنا بعد میں ہے، قرآن پر عمل کرنے سے پہلے لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی جائے. کہ تعظیم اور توقیر کا ذکر اللہ نے پہلے فرمایا.
وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ کا ذکر بعد میں فرمایا، پہلے محبوب کی تعظیم اور توقیر کا ذکر فرمایا۔ اس کی دو مثالیں میں پیش کرتا ہوں اس حوالے سے۔ صحابہ نے اس پر عمل کیا۔ قرآن پر عمل کرنے سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر مقدم ہے اتباع قرآن سے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، تم اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، ہلاکت میں نہ ڈالو۔ منع ہے جان کی حفاظت، جان کا تحفظ، قرآن نے منع کیا ہے۔ لیکن دیکھیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر کی بات آتی ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ غار حرا میں سب سے پہلے جا کر جگہ صاف کرتے ہیں، اپنے قمیص مبارک کو پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کرتے ہیں، ایک سوراخ بچ جاتا ہے، اپنے پاؤں کا انگوٹھا اس میں ڈال دیتے ہیں۔ جب دل مطمئن ہو جاتا ہے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تشریف لے آئیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں آرام فرماتے ہیں، سر انور رکھتے ہیں، اتنے میں سانپ آتا ہے، سیدنا ابو بکر صدیق کو کاٹتا ہے۔ تو جان بچانا لازم ہے۔ قرآن نے کہا کہ اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف نہ ڈالو، اپنے آپ کو قتل نہ کرو۔ تو سانپ کے منہ میں انگوٹھا دینا اپنے آپ کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے مترادف ہے۔ لیکن ابو بکر صدیق نے ایسے کیا کیوں؟ کہ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور توقیر تھی، جان قربان کر رہے ہیں، گویا کہ جان قربان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے سانپ کاٹ رہا ہے، سانپ ہے، سن کر کیفیت میں تبدیلی آتی ہے، سانپ کاٹ رہا ہے، عملی طور پر کاٹ رہا ہے، لیکن سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم اور ادب کا مقام دیکھیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کے جسم میں جنبش تک نہیں آتی، حرکت نہیں کرتے، وجہ کہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل نہ آئے۔ یہ ادا ہے، آرام میں خلل نہ آئے۔ آنسو مبارک نکل پڑتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے والضحیٰ پہ وہ آنسو گرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں۔ وہ بکر کیا بات ہے یا رسول اللہ؟ سانپ نے کاٹا ہے، اپنا لعاب